میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور اپنی بات شروع کی. میں نے کہا ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام ام المومنین عفت سیدہ عالم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ امی جان آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم سے بیان کیجیے. میں نے کہا بہت معتبر بات کر رہا ہوں, کہیں سے اپنی بات نہیں. ام المومنین نے حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ ان جواب دیا قرآن تو پڑھتے ہیں. ام المومنین نے کہا کانا بولو بہت بولا, الگ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو قرآن میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے نبی کا کردار قرآن اللہ کا پیغام ہے اور وہ صامت ہے اور نبی کی زبان ناطق ہے. نبی نے کر کے دکھایا جو قرآن نے کرنے کا بس یہ ہے. اب جناب والا ان کی توس پڑ گئی, وہ تو چاہ نہیں رہے تھے کہ حضرت عائشہ کا ذکر ہو. ان کی تو کائی. ہم نے کہا کہ صحابہ کرام کا ذکر کیے بغیر کہاں سے ہم نبی کو بیان کر پائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پہنچے, ایک جماعت کچھ لوگ, اور جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال ہم سے بیان کیجیے. باہر آپ سے تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں, لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد ظاہر ہے وہاں کی تو گواہ آپ ہی ہیں. کیا آپ کی عبادات ہوتی, نمازیں پڑھتے ہیں, کیسے سوتے, کتنا جاگتے, کتنی تلاوت کرتے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے معمولات نبی کے بیان کر دیے اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں آرام فرماتے, عشاء کی نماز کے بعد آپ بات چیت کرنا, دیر تک جانا پسند نہیں کرتے, بلکہ جلدی سے جلدی بستر پر جاتے ہیں, آرام فرماتے ہیں. اور رات جب 2/3 گزر جاتی ہے عموماً اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں صلاۃ اللیل یعنی تہجد. یہ روز کا معمول ہے. اور پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جیسی طبیعت میں چستی اور نشاط جیسا طبیعت میں ہوتا اس حساب سے اکثر 8 رکعت, کبھی اس سے کم بھی, کبھی اس سے زیادہ بھی, کبھی لمبی رکعتیں, کبھی طبیعت میں اطمینان ہے تو یہ آپ کا معمول. ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے, 2 رکعت 4 رکعت جتنی طبیعت میں رغبت رہی اور نشاط رہا پڑھا, نیند کا غلبہ ہوا لیٹ گئے, پھر کچھ دیر کے بعد اٹھے, پھر اٹھنے کے بعد وضو کیا, پھر نماز پڑھی. ایسا ایک رات میں 3 مرتبہ. یہ کبھی کبھار کی باتیں, روزانہ کا یہ معاملہ. اور اس کے بعد آپ جب تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے فجر کی نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے, یعنی فجر کی سنت. اس کے بعد آپ لیٹ جاتے. ادھر مسجد میں حضرت بلال اذان دیتے. جب جماعت کا وقت آتا تو حضرت بلال آتے اور جگاتے, حضور کو اٹھاتے اور لے جاتے اور یہ
ان لوگوں نے بہت اپنی جگہ پر سوچ رکھا تھا کہ رسول اللہ کی تو پوری رات عبادت میں گزرتی ہوگی اور خوب قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی اور کتنا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالون. ان لوگوں نے اس بیان کو سننے کے بعد اپنے حساب سے بہت کم سمجھا. جو وہ منصوبہ لے کر آئے تھے, جو وہ سوچ کر آئے تھے, اس کے حساب سے بہت کم. تو پھر آپس میں کہا بھائی وہ تو نبی ہے, وہ تو معصوم ہے, وہ تو اللہ کے مقرر ہیں, وہ تو اللہ کے چہیتے ہیں, ان کی ہماری کیا برابری. وہ 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو اللہ منظور کر لے گا, ہم کہاں ان کی برابری کر پائیں گے. ہمارا کام اتنے میں نہیں چلے گا, ہماری بخشش اتنے میں نہیں ہوگی. یہ نبی کی خصوصیت. 3 آدمی تھے, ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. اپنے حساب سے سمجھا کہ کم, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر طے کیا. ایک نے یہ کہا آج کے بعد ہم پوری رات نماز پڑھیں گے, 1 منٹ نہیں سوئیں گے. نبی کا 2 رکعت پڑھنا ہمارے 100 رکعت پڑھنے پر بھاری. نبی کا 2-4 منٹ اللہ کی عبادت کرنا ہماری پوری رات کی عبادت اس کی برابری نہیں کر سکتی, اس کے درجے کو نہیں پا سکتی. اس لیے ہم تو بس اب آج کی تاریخ سے پوری رات نماز پڑھیں گے, 1 منٹ نہیں. دوسرے نے کہا بھائی تم یہ کرو گے, ہم صائم الدہر, آج کے بعد سے ہم روزانہ پورے سال ممنوعہ 5 دنوں کے علاوہ, جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام, ان کے علاوہ پورے سال روزہ رکھنا. تیسرے نے کہا بھائی ساری خرابیوں کا جڑ یہ بال بچے ہیں, کہتے ہیں نا زمین, جھگڑے کے یہ یا گھر سے جھگڑا ہوتا ہے, مال سے, یا عورت آتی ہے تب جھگڑا ہوتا ہے, اور یا زمین اور جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے. باقی سب خیریت سب چیز ان کا ہم طے کرتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے. نہ شادی کریں گے, نہ بچے ہوں گے, نہ جھگڑا ہوگا, نہ دنیا کی طرف رغبت ہوگی, اللہ سے بھی لگائیں گے. تینوں نے یہ طے کر لیا. اب اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. تینوں نے یہ طے کیا, حضور نے بلوایا, وہ تم لوگوں کو کہا تم نے طے کیا ہے یہ کہ اب عبادت کرو گے, جاگو گے, سو گے. تم نے یہ طے کیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے, نویت نہیں کرو گے. تم نے یہ طے کیا ہے کہ شادی کیا نہیں کرو گے. تو کیا تم مجھ سے بھی آگے نکل گئے. میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, میں تو شادی کیا میں نے کی, میرے بچے بھی ہیں, میرا گھر بھی ہے. خبردار, بالکل اس کی اجازت نہیں, بالکل اس کی اجازت نہیں. گلاب کا پھول پھولوں کا سردار ہے, کانٹوں کے بیچ میں رہتا ہے. دنیا کو اپناؤ, دنیا بھی تمہارے ہی لیے ہے. دنیا میں رہ کر دنیا سے جی لگائے بغیر اللہ کی دنیا کو برتو, دنیا تمہارے لیے ہے. اسی لیے دعا کیا کی جاتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا پہلے ہے, اس لیے معصور اور منقول اور جامع دعا, سب سے زیادہ جامع دعا یہی ہے, اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی عطا کیجیے اور آخرت کی بھلائی عطا کیجیے اور جہنم کی عافیت.
دنیا ہے، اس لیے پہلے دنیا کی بھلائی ہے، دنیا بھی تمہارے لیے، تمہارے لیے، لیکن یہ یاد رکھنا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے مگر تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، دنیا تمہارے لیے ہے لیکن تم آخرت کے لیے ہو، اس لیے دنیا کو برتو مگر اپنے اوپر حاوی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ ہم لوگ کا آنا لینا، صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی ہوئی اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم عجیب کشمکش سے دو چار ہیں، اور میں کیا مسئلہ ہے؟ میں یا رسول اللہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جتنی دیر آپ کے پاس رہتے ہیں نہ بیوی یاد آتی، نہ بچے یاد آتے، نہ دکان یاد آتی، نہ کاروبار یاد آتا ہے، کچھ نہیں یاد آتا ہے، بس جی چاہتا ہے کہ ڈوب جائیں اسی ساگر میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، اسی محفل میں دم نکل جائے، بس یہی۔ لیکن جب یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیت نہیں رہتی، پھر دنیا اچھی لگنے لگتی ہے، پھر بیوی بھی اچھی لگنے لگتی ہے، بچے بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، کاروبار بھی اچھا لگنے لگتا ہے، کیفیت نہیں رہتی۔ رسول اللہ ہم اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفاق کا شکار ہیں، ہم منافق، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو دوسری کیفیت، آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے تو دوسری کیفیت، منافق کا یہی تو معاملہ ہے، جس کے دو چیز ہم کا ہمارا مرض یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ذالک عین الایمان، جس کو تم نے منافقت سمجھا وہی تو عین ایمان ہے۔ نبی کی مجلس میں ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اگر نبی کی مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی باقی رہے، بیٹری اگر کمزور نہ ہو تو چارجر کی ضرورت کیا پڑے ہے؟ بیٹری جب کمزور ہوگی تو چارجر کی ضرورت پڑے گی، چارجر لگائے۔ نبی ایمان کے چارجر، چارج ہوتا ہے ایمان ان کے ذریعے سے، جب تمہارے ایمان میں کمزوری ہوگی تب دوڑ کر یہاں، تو تم سمجھو کہ وہاں کو ضرورت ہی نہیں ہے باقی۔ اس لیے یہ تو عین ایمان ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ ان کا یا رسول اللہ اب سنیے، اب جو بات ہمارے آپ کے لیے ضروری وہ یہ، یا رسول اللہ دنیا کے اندر بڑے چھل، اس کے پاس بڑے ہتھ کنڈے، اس کے اندر بڑی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ دنیا ہمارے اوپر حاوی نہ ہو۔ دیکھیے جو صحابہ کا سوال ہے وہ یہ، لوگ سمجھتے ہمارے یہاں روحانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ خوب یاد رکھیے گا، ترک دنیا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے آپ کو میں نے سنایا، حضور نے اس سے منع کیا کہ تم روزے ہی رکھتے رہو، کھاؤ نہ کھانا، اس سے بھی منع کیا کہ راتوں میں جاگتے ہی رہو، سو نہ، جسم کو آرام، اس سے بھی منع کیا کہ شادی بیاہ نہ کرو، گھر آباد نہ کرو، اس سے بھی منع کیا۔ یہ سب دوسری جگہوں پر، یہ غیر فطری کام نہیں، لا روحانیت کا طریقہ۔ اسلام میں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں تمہارے رہیں گے، رہنما کے لیے ضروری ہے، جیسے عیسائیت میں آپ جانتے ہیں ان کا پادری شادی نہیں کر سکتا، بغیر شادی کے جتنا جو چاہے شادی نہیں کرے گا، حلال طریقے کو، یہاں اس کی اجازت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دنیا جب ہمارے لیے بنائی گئی ہے تو دنیا سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی، مگر صحابہ جو سوال کر رہے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا حاوی نہ ہونے پائے،
ہم دنیا کے چکر میں دین کو بھول نہ جائیں، ہم دنیا کے چکر میں آپ کو بھول نہ جائیں. حاضی نہ ہو دنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی تسبیح نہیں، نمازیں نہیں، صدقہ نہیں. فرمایا یہ چاہتے ہو کا فَاكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو توڑ کر رکھ دے گی، یعنی موت. جتنا زیادہ موت کا دھیان رہے گا دنیا سے اتنی ہی بے رغبتی رہے گی. جی ہوتا کیا ہے، عمر ہو گئی 90 سال، عمر ہو گئی 100 سال، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں پا رہے، اپنے ہاتھ سے ہل ڈل نہیں، اپنے خود سے ہل ڈل نہیں پا رہے. کوئی کھلاتا ہے تو آدھا بہ جاتا ہے، آدھا کھا پاتے ہیں. اس منزل میں ہے. لیکن اگر جا کر میرے جیسا کوئی بے ڈھنگا آدمی عیادت کے لیے جائے اور جا کر یہ کہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی لمبی عمر دی اور اب دنیا کا کیا بھروسہ، آپ بہت غریب ہو گئے، کب آپ بند ہو جائے، کہا نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ کا نام کچھ نہیں تو اللہ اللہ کیا کیجیے زیادہ زیادہ اور دنیا کی باتیں کم کیجیے. کیا ہوگا؟ گھر والے میرے واپس آتے ہی اگر بہت رعایت کریں گے تو مجھے نہیں کہیں گے، واپس آتے ہی کہیں گے کون بےحدہ آدمی ہے. کسی کے سامنے، بیمار کے سامنے آ کر موت کا ذکر کیا ہے، دلاسا دیا جاتا، تسلی دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ 200 سال اور جیے گے، تو 100 ہی سال ہوئے. کیا موت کا ذکر نہ کرو، موت کا ذکر نہ کرو. 100 برس کی عمر ہو گئی پھر بھی ارمان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین کے اوپر ایک گول دائرہ بنایا، ایسے گول دائرہ، اور اس میں اس طرح سے ایک لکیر بنائی اور دائرے کے باہر لکیر کھینچ کے فرمایا یہ جو گول دائرہ ہے یہ انسان کی زندگی محدود. اللہ کی طرف سے ہر آدمی آج جو بچہ پیدا ہوا ہے اپنی زندگی کی مدت لکھوا کر آیا ہے. اس دنیا میں اس کو کتنے دن رہنا، یہاں ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے سب کی متعین اور کوئی بڑے چھوٹے کی قید نہیں. باپ زندہ رہتے ہیں، بیٹے مر جاتے ہیں. بڑے بھائی، میرا خود اپنے گھر کا معاملہ ہے، میرے چھوٹے بھائی عبد الولی اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند، اور مجھ سے 8 برس چھوٹے، میں موجود ہوں، ان کا انتقال ہو گیا. یہ اللہ کی دنیا کا نظام ہے. یہی کسی کے بعد تو کوئی بھی ہو، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مریں گے نہیں. کسی کی ہمت ہو تو کہے کہ ہم نہیں مریں گے. جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ٹھہریے، موت کا وہ بھی انکار نہیں کر سکتے. موت کتنی اٹل اور سچی حقیقت ہے لیکن بڑی کڑوی ہے، سننا نہیں چاہتا کوئی آدمی. موت کا ذکر نہ کیجیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ موت ہی کا سب سے زیادہ ذکر رہنا چاہیے. جتنی موت یاد رہے گی اتنے ٹھیک ٹھاک رہو گے. ایک آدمی کو اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے تمام ڈاکٹر تجویز کر دیں کہ کینسر ہے صاحب اور آخری اسٹیج پر ہے اور اب آپ بس 1 مہینہ چلیں گے، حالانکہ ڈاکٹر ہمارے کافی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سن لیجیے ہو کہ تھے حافظ صاحب، حافظ جماعت صاحب، تو لوگوں نے مجھ سے بتایا، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مدرسے میں آتے تھے اور بہت بڑھیا آدمی تھے. تو لوگوں نے مجھ سے ان کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ MC مشرا یہاں ہے، مر گئے. وہ ڈاکٹر تھے، بہت بڑے کینسر کے ڈاکٹر MC مشرا یہاں لکھنؤ میں.
کے بیٹے ہیں لیکن وہ بہت اسپیشلسٹ ہے، تو کہنے اسی مشرا سے ڈر گئے ابھی جمع کا اور پوچھیے گا ان سے اتفاق کی بات کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کے ساتھ اجتماع آ گیا آپ جمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم، ارے آئیے آئیے ہم نے کہا آ گئے آپ بیٹھے. میں نے کہا کہ وہ سنا یہ کہ آپ ڈاکٹر AC مشرا کو سنا ہے کچھ؟ ہنسے کہنے آپ کو ہی پتہ چل گیا. ہم نے کہا بتائیے. ارے کہنے مولانا صاحب بتائیں کیا؟ ہم کو بہت دن سے ہمارے کھانے پینے میں تکلیف اور میں جب کوئی چیز کھاتا ہوں تو میرے زخم ہے وہ لگتی ہے. میں کوئی چیز مسالے دار نمک مرچے والی نہیں کھاتا. مگر میں نے اپنی جگہ پہ یہ سوچا اللہ نے جتنی زندگی رکھی ہے اتنے دن چلتا رہوں گا. میں جتنے دن اللہ کی زندگی بچوں کو بتانا اور گھر والوں کو بتانا اور ان کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا بلا وجہ اپنے گھر سے گھر ایک پریشانی ہوگی. لیکن مطلب گھر ہے، ہم کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، ہم کو صحیح طریقے سے پانی نہیں اتر رہا ہے اور کتنے دن چلے چھپے. آخر کار لڑکوں کو گھر والوں کو پتا چلا تو بچوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کو لے چلیں گے ڈاکٹر کے. ہمارے منع کرنے کے باوجود وہ لے کے گئے NC مشرا کے. وہ یہاں کا مانا ہوا ڈاکٹر. اس نے ہم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے منہ ہی پہ وہ میرے لڑکوں سے ہی کہہ رہا اب لائے ان میں بچا کیا؟ اب لائے ہو بچا کیا ہے ان میں؟ لے جاؤ واپس. لڑکوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب وہ لڑکے بہرحال جب ایک ڈاکٹر وہ اتنا بڑا ماہر اسپیشلسٹ وہ اس طرح کہے منہ در منہ کہ ان میں بچا کیا ہے لے جاؤ واپس، ہم کوئی دوا نہیں لکھیں گے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب لڑکوں نے بڑی مایوسی کے ساتھ کہا اچھا پھر بھی کچھ دوا تو لکھی تھی کہ کچھ تو ریلیف ہو. کہنے لگا 1 مہینے سے زیادہ کے یہ نہیں وہ مہمان ہیں، لے جاؤ ان کو جو کچھ کھائے کھلا کھا پائے کھلاؤ ایسا ضائع کرنے کوئی فائدہ لے جاؤ. اب وہ لڑکے ہمارے 2 لڑکے تھے، دونوں دارو قطار رونے لگے. مجھے اپنی بیماری سے زیادہ اپنے بچوں کے اوپر رحم آیا. میں نے اس سے کہا ایسا ہی کہنے لگے. میں نے کہا تو ڈاکٹر ہے کہ خدا ہے؟ وہ حیران اتنا بڑا ڈاکٹر اس کے یہاں تمام بھیڑ. میں نے کہا دعوے کر رہا ہے خدائی کے 1 مہینے زیادہ نہیں چلیں گے. کہنے میں نے کہا میں زندہ رہوں گا تو مر جائے گا. میں زندہ رہوں گا تو مر جائے گا. مولانا صاحب 9 برس ہو گئے وہ مر چکا. کہا اس نے 1 مہینے کے لیے کہا تھا، مجھے 9 برس ہو چکے، 83 سال کی میری عمر ہے، سائیکل چلا کے آتا ہوں جاتا ہوں، کتنے دن چلوں گا؟ مرنا تو ہے. لیکن وہ مر گیا ہم کو مارنے والا. سمجھے آپ؟ یہ ہے ایمان. ایمان کی مضبوطی کون کہہ سکتا ہے کیا؟ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کو بہرحال اس دنیا میں ڈاکٹر کا ایک اعتبار ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، اس کی بات کو لوگ سمجھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب 3 مہینے سے زیادہ ان کی زندگی نہیں، اس کو پتہ چل جائے تو پھر کیا اس کا مکان بنوانے کا جی چاہے گا؟ کیا پھر اس کا لڑائی لڑنے کا مقدمے بازی کرنے کا جی چاہے گا؟ پھر تو وہ یہ کہے گا چھوڑو کس کے لیے کرنا، کیا بچا زندگی، کیا بچا زندگی، مایوس ہو جائے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نسخہ بتایا. موت کو یاد رکھو گے تو دنیا تمہارے اوپر حاوی نہیں ہوگی. دنیا کو تم پرتو گے لیکن دنیا تمہارے اوپر حاوی نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ باتیں نبی کی ہم کو بتائی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ بعد والے لوگ نبی کے اصحاب جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، اور اگر پیٹ پھیریں گے فإنما هم فی شقاق تو پھر وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کے لیے ان سب کی طرف سے اللہ کا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا. صبغۃ اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں لگے ہوئے ہیں. خوب سنیے، دو باتیں یہاں پر بتانے والی ہیں. عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو پیدا ہونے کے بعد وہ ایک خاص قسم کے رنگ میں جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں اس کی تفصیل پڑھ چکا ہوں، دیکھا بھی ہے کہ ان چیزوں میں اس بچے کو غسل کراتے، پتہ نہیں کرتے، اس بچے کو غسل کراتے ہیں پیدا ہونے کے بعد. اور ان کا عقیدہ یہ کہ اب یہ پاک ہو گیا، یہ عیسائیت کے رنگ میں رنگ گئے، بن گیا، اور اب یہ گویا اللہ کا مقرر بندہ ہو. اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یہ تمہارا دنیا کا رنگ جس کو گھول کر تم نے نہلا دیا یہ تو چھوٹ جائے، اور جو اللہ کا رنگ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے اپنے رنگ میں رنگا تھا، اور رنگنے کے بعد نمونہ بنا کر کہا تھا ان کو پکڑ لو، ان کے دامن کو تھام لو، نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے. بعض لوگ بڑا عجیب و غریب معاملہ کرتے ہیں، وہی دو روپی چال، وہی دو رنگی بات. کیا صاحب کیسی کیسی باتیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے نماز تراویح 8 رکعت ہونا چاہیے، 20 رکعت عمر نے اجازت. 3 طلاقیں اگر کوئی شخص دے تو اس کو 1 ماننا چاہیے، یہی اللہ کے نبی نے کیا، یہی ابو بکر نے کیا، یہی عمر نے اپنے ابتدائی دور میں کیا. بعد میں عمر نے آرڈیننس جاری کر کے 3 کو 3 بنا دیا. ہم ایک بات یہ کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہم کسی چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے، کسی تفصیل میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہم کہتے تمہاری تفسیر جو ہے وہ ہم کو تسلیم ہے، ٹھیک ہے. نبی کے وقت میں 3 طلاق 1 تھی، ابو بکر کے وقت میں 3 طلاق 1 تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی 3 طلاق 1 تھی، پھر حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر کے 3 کو 3 بنا دیا. ٹھیک تم کہتے ہو، ہم کوئی اس میں رد و بدل نہیں کرتے. ہم کہتے اب بتاؤ عمر کیسے ہیں، کیا کہتے ہو؟ عمر نے نبی کی مخالفت کی، عمر نے نبی کے مقابلے میں اپنے گڑھی بات. پھر عمر کیا ٹھہرے، کیا کہتے ہو عمر کے بارے میں؟ عمر پر ایمان رکھتے ہو؟ عمر کو نبی کی کمائی سمجھتے ہو؟ عمر کے سلسلے میں نبی کی بات کو تسلیم کرتے ہو کہ نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ ان کو نبی کی ہدایت کا شاہکار نمونہ مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو. تم عمر کو غلط کار سمجھتے ہو. نعوذ باللہ. ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم بڑے بھائی سے نمٹ رہے ہیں، تم کو بھی سمجھ لیں گے، چھوٹا بھائی بھی صحیح. لیکن تم یہ چاہو کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھو، ایک طرف یہ بھی کہو کہ ہم عمر کو سچا پکا مومن، نبی کا چاہنے والا، نبی کا چہیتا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، نبی کی دین کی نشر و اشاعت کرنے والا سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف عمر کے فیصلے کا اعتراض کرو
یہ دورنگی نہیں چلے گی، دورنگی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تم یا تو یہ کہو کہ انہوں نے غلط کیا، ہمت ہے تو کہو، یہ نہیں تو بھائی میرے یہ دوہری چالیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو نمونے کے طور پر حق کو عطا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ کے نے اپنے کلام میں بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے بتایا. اب اس کے بعد صحابہ کو کسی کی سند کی ضرورت نہیں، کوئی تعریف کرے نہ کرے، کوئی مانے نہ مانے، اپنی عاقبت خراب کرے گا. اللہ نے تو فیصلہ سنا دیا کہ نبی کے اصحاب کی حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحابہ کرام کے مرتبے کو سمجھنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق اپنے اعمال کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.